وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی یہ پیغام ٹی وی والوں نے یہ پوسٹ جو ہے رمضان کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے بھی اس کی مبارک دی ہے، تو کہتے ہیں جی آپ نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ یہ مبارک دینا ثابت نہیں ہے رمضان کی۔ جی بالکل، میں نے لگایا تھا اسٹیٹس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت جو آپ نے بھیجی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ کتاب پوسٹ کے اندر حوالہ دیا ہے جامع ترمذی اور حدیث کا نمبر 1397، تو یہ ترمذی کے اندر 3451 نمبر پر ہے، 3451 نمبر پر یہ حدیث ہے، اور سند کے اندر سلیمان بن سفیان، یہ سلیمان بن سفیان المدینی یہ ضعیف راوی ہے، اور آگے اس کا شیخ اور استاد یہ جو ہے بلال بن یحییٰ بن طلحہ یہ بھی کمزور ہے، ضعیف ہی ہے، لہذا یہ روایت تو ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو حوالہ پوسٹ میں دیا ہوا ہے نا 1397، یہ نمبر مسند احمد کا ہے، مسند احمد میں 1397 نمبر پر ہے، اور اس میں بھی یہی دو راوی ہیں، سلیمان بن سفیان المدینی اور بلال بن یحییٰ بن طلحہ۔ یہ جو ہے نا بلال بن یحییٰ یہ بھی ضعیف ہی ہے جی، اور سلیمان بن سفیان بھی ائمہ محدثین نے اس پر جرح کی ہے۔ یہ سلیمان بن سفیان امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن مدینی، امام ابن ابی حاتم، امام ابو زرع، امام نسائی، دارقطنی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی طرح بلال بن یحییٰ پر بھی جرح ہے، لہذا یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ پیغام ٹی وی والے حدیثوں کا ہو یا جس کا مرضی ہو، روایت صحیح ہوگی تو مان لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پوسٹ روزہ افطار کروانے کا ثواب، اس میں حدیث لکھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا۔ اچھا جی، اور لیکن کہتے ہیں جی ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ کہتے ہیں جی اس کی تحقیق، محترم بھائی یہ روایت کی سند میں اختلاف ہے، بعض محققین اس کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے، بعض کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ تعدد طرق کی وجہ سے حسن یا صحیح بن جاتی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے نا اس کی سند میں انقطاع ہے۔ یہ ابن ماجہ یہ جی ترمذی میں بھی آتی ہے، ابن ماجہ کے علاوہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں عطا بن ابی ربا زید بن خالد الجہنی سے بیان کر رہے ہیں، تو عطا کا زید بن خالد الجہنی سے سماع ثابت نہیں ہے، مطلب کہ انقطاع ہے سند میں، سند میں انقطاع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔